وہ نوٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ابتدا میں بھروسے کا نوٹ تھا کہ کرنسی اسی لیے ڈی ویلیو ہوتی ہے، یہی افراط زر کہلاتا ہے۔ اب یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے؟ ویب 3 یہ ہے، یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے کہ ہر شخص کے پاس اتھارٹی ہے جس کے لیے بلاک چین کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ یقیناً علماء کرام بتائیں گے کہ نہیں جی دین تو آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی نہیں، دین دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ حرام حلال کا فتویٰ یقیناً علماء کرام دیں گے۔ اگر کرپٹو کرنسی آپ صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پیسے کمائیں گے تو یہ یقیناً بڑی حد تک مشکوک ہے۔ السلام علیکم جی، حنزلہ احمد۔ کرپٹو کرنسی ہمارے یہاں پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا آسان انداز میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا ہے، اور بڑے لوگ اس سے بڑے پیسے کما بھی رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں آ رہی۔ سب سے پہلے سمجھ لیں یہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے۔ کرپٹو کرنسی بیسیکلی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ روپے پیسے کی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو تھوڑا سا تصور سمجھاؤں گا کرنسی ہوتی کیا ہے۔ ماضی میں ہمیں پتہ ہے سب سے پہلے سونا چاندی ہیرے جواہرات دینار درہم کی بنیاد پہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بعد میں سونے کی بجائے وہ ایک نوٹ بن گیا۔ وہ نوٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ابتدا میں بھروسے کا نوٹ تھا کہ بھئی آپ کا اتنا سونا ہمارے پاس پڑا ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ یہ بھروسے کا نوٹ استعمال کر لیں۔ ابھی بھی اگر آپ کی جیب میں 500 ہزار 2000 کا نوٹ کوئی بھی نوٹ ہے آپ اس کو نکالیں، اس پہ لکھا ہوا ہے بینک حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی جیب میں 5000 کا نوٹ ہے، یہ 5000 روپے کا سونا اس کے بدلے میں اسٹیٹ بینک میں آپ کا پڑا ہوا تھا اس لیے کیونکہ پہلے یہ پالیسی تھی کہ کسی بھی کے پاس جتنا گولڈ ہوگا اسی کے مطابق وہ کرنسی پرنٹ کر سکتا تھا، لیکن اب یہ اصول تبدیل ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب یہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ کرنسی اسی لیے ڈی ویلیو ہوتی ہے، یہی افراط زر کہلاتا ہے کہ ملک میں اصل میں اتنے وسائل نہیں ہوتے جتنی اس میں کرنسی پرنٹ کر لی جاتی ہے، تو نتیجے میں کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ اب یہ تو تھا کہ ملک اور بینک کنٹرول کر رہے، اب یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے؟ کرپٹو کرنسی بیسیکلی یہ ہے کہ انٹرنیٹ جب آیا تو پہل یہ بالکل ظاہری بات ہے ویب 1 تھا، حکومتوں کے کنٹرول میں تھا۔ ویب 2 آیا، بڑی بڑی کمپنیز بن گئی، میٹا آ گئی، گوگل آ گئی، ایلون مسک کی آ گئی کمپنی، یا امیزون آ گئی۔ یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جائنٹس ہیں۔ ان کمپنیز کی اجارہ داری ہے، انٹرنیٹ پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ فیس بک اگر کہتا ہے یہ کمیونٹی سٹینڈرڈ کی خلاف ورزی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹویٹر اگر کہے گا کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ غلط ہے، آپ کو ماننی پڑے گی۔ حالانکہ ایسی ڈیبیٹس موجود ہیں کہ ویریفائڈ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی بات کو، یہ یو ایس سینٹ کی ڈیبیٹ ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، کہ وہ اس کو بھی وہاں پہ یہ بحث تھی کہ کووڈ کے معاملے میں ویریفائڈ ڈاکٹرز کی ڈیبیٹ کو کی ان کی بات کو ٹویٹر نے ختم کیا، صرف اس لیے کہ وہ ٹویٹر کی پالیسی کے مطابق نہیں تھا۔ اب یہ ویب 3 آتا ہے۔ ویب 3 کیا ہے؟ ویب 3 یہ ہے، یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے، یعنی کوئی ایک اتھارٹی اوپر سے نہیں ہے جو انٹرنیٹ کو کنٹرول کرے۔ یہ ہے ویب 3۔ اب اسی ویب 3 کے اندر پیمنٹس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے دنیا نے بیسیکلی ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس میں ہمیں نہ حکومتوں کی ضرورت ہو نہ بڑی بڑی کمپنیوں کی، ہر شخص اپنے معاملے میں اصل میں آزاد ہو، جو اصل مغرب کا لبرلزم ہے، اور کہ آزادی حاصل ہو، کوئی اس کو ادارہ کوئی کمپنی اس کو مجبور نہ کرے۔ تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے کہ ہر شخص کے پاس اتھارٹی ہے جس کے لیے بلاک چین کرنسی استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم کرپٹو کرنسی کہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل فارم آف کرنسی ہے۔ اب اس کرپٹو کرنسی میں ہوتا کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی میں ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ ہے کہ جی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرو پیسے آئیں گے، بس یہی ہے۔ حالانکہ یہ کرپٹو کرنسی کا مقصد نہیں ہے۔ پیسے کیسے آتے ہیں؟ پیسے ایسے آتے ہیں، جب کرپٹو کرنسی شروع میں آئی تو ایک بندے نے غالباً کتنے 17,000 غالباً کوئی بٹ کوائن دے کے ایک پزا لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بٹ کوائن کی اس وقت قیمت $29,000 ہے، ایک بٹ کوائن کی قیمت۔ اس کے علاوہ اور بھی کوائنز ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ پیسے کیسے کماتے ہیں؟ سیدھا سیدھا جوا ہے۔ جس طرح جوا کیسے ہوتا ہے کہ وہ اس پہ لگائیں گے کہ میں نے آج 2 بٹ کوائن خرید لیے، کل کو اگر ان کی ڈالرز میں قیمت بڑھ گئی تو بیچ دوں گا، مجھے منافع ہو جائے گا، اگر کم ہو گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ بٹ کوائن $50,000 تک بھی گیا، اس سے اوپر بھی گیا، ٹھیک ہے؟ تو کرنسیاں کم زیادہ ہوتی ہیں اور اس پہ یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں کہ یار یہ لے کے رکھ لو اس پہ۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ یقیناً علماء کرام بتائیں گے، لیکن اسلام کا ایک سادہ سا اصول ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام کہتا ہے پیسے کمانے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی چاہیے۔
اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس 1,00,000 روپے، اب دیکھیں نا اسلام نے کتنی بڑی بات کی کہ سود کو جو اس کا کم ترین درجہ ہے وہ ماں سے زنا کے برابر ہے. کیوں بھائی؟ ایسی کیا بات ہے؟ اور کسی معاملے میں اتنی بڑی وعید نہیں ہے خاص طور پر، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام بیسیکلی دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ نہیں جی دین تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، بھائی نہیں، دین دنیا کے لیے ہوتا ہے. دین اس لیے آتا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا کیسے ہے، دین یہ بتانے آتا ہے. تو جب دین یہ بتانے آیا ہے تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی ریگولیٹ کرنے آیا ہے، وہ سرمایہ کو بھی ریگولیٹ کرے گا. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں گے، جب آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ اس طریقے سے کمائیں گے کہ جس میں آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. سود اسی لیے حرام ہے. ایک بندہ 10,00,000 روپے رکھ کے اس پہ آرام سے سود میں قرضہ لے رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کو آرام سے اس کے اوپر سود آئی جا رہا ہے، بینک میں 10,00,000 رکھے ہیں، مہینے کے پیسے آئی جا رہے ہیں، وہ کھائی جا رہا ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے اس 10,00,000 روپے کی فیکٹری لگاؤ، دکان بناؤ. کیوں؟ دکان بنائے گا، ملازم رکھے گا، اس کی کنسٹرکشن ہوگی، کوئی مال آئے گا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. یہ جنریشن نہیں ہوتی. اور جب یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں تو ایسے ہر معاملے میں جو کمائی جانے والی کمائی ہے وہ مشکوک ٹھہرتی. حرام حلال کا فتویٰ یقیناً علماء کرام دیں گے، لیکن جو ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق وہ مشکوک ہے، کیونکہ اس کے سود میں بھی یہی ہوتا ہے. اور یہ سارا یہ معاملہ اسی طرح ہے. صرف پیسے کمانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مطابق کمانا ہے. اور اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. یہ جو ہم مسلمان ہیں نا، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے، روزہ بھی رکھ لیتے، حج بھی کر لیتے، لیکن معیشت کے معاملات میں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کا یا اسلام کا اصول کیا ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ آپ کرپٹو کرنسی کا اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر تو آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں یا آپ کرپٹو کرنسی کو ایز اے مینز آف پیمنٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے. وہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کے ساتھ آپ نے پیمنٹ کی ہے کہیں پہ، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر کرپٹو کرنسی آپ صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پیسے کمائیں گے تو یہ یقیناً بڑی حد تک مشکوک ہے. اور آخری بات کہ کرپٹو کرنسی ظاہری بات ہے کہ یہ جو لوگ اس کو یعنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا نقصان ہے. شروع میں یہ بڑی زیادہ بات تھی کہ روپیہ ہے یا ڈالر ہے، ڈالر کے پیچھے US گورنمنٹ ہے، روپیہ کے پیچھے حکومت کی ضمانت ہے، تو اس کے پیچھے کسی کی ضمانت نہیں ہے. وہ شروع میں بڑے شبہات تھے، لیکن اب یہ دور گزرتا جا رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہے ضمانت تو کیا کرے، ضمانت آ جائے گی. اب لوگ کیونکہ یہ ایک قابل اعتبار ذریعہ بن گیا دنیا بھر میں، مینز آف پیمنٹ کے طور پر ہر جگہ یہ قبول کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں کام چل پڑا ہے کہ جی وہ جوئے کی طرح، بس جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرنسی خریدتے ہیں نا ڈالر، کہ ڈالر سستا ہوا خرید لیا، جیسے مہنگا ہوا بیچ دیا، تو اس سے کیا ہوگا جی پیسے آ جائیں گے. یہ سیم اسی طرح کا کام ہے اور یہ کمائی مشکوک ٹھہرتی ہے. بہت شکریہ. مجھے امید ہے میں کسی نہ کسی حد تک اپنی بات سمجھا پایا ہوں. امید ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.